الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنی پسند اور ناپسند کو ہمارے لیے بیان فرما دیا. ہماری جو روح ہے اس کی تسکین کے لیے، روح کی غذا کے لیے، روح کی بالدگی کے لیے، روح کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ نازل فرمایا. انبیاء نے آ کے بتایا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، پارٹ ٹائم بینگ ہے. تمہاری ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ رب العزت کو خوش کر لے جائے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، جس کو جنت مل جائے، وہ کامیاب. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. میں یہ بات کئی مرتبہ اس خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد افزائش نسل، بچے پیدا کرنا، گھر بنانا، بینک بیلنس کرنا، آشائش زندگی تلاش کرنا نہیں ہے. دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو ان ساری چیزوں سے ہمیں واسطہ ہو سکتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو ایسا برتا جائے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے. مال ایسا کمایا جائے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے استعمال ہو. اولاد کی ایسی تربیت کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریاں بن جائیں، جب ہم قبر میں ہوں تو ان کی دعاؤں کی سوغات ہمیں پہنچے. اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ تمہاری زندگی اس دنیا میں ایسی ہو کہ سراپا رحمت بن جاؤ تم پوری انسانیت کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مال، اسباب، کھانا پینا، بیوی، بچے، جائیداد، یہ ساری چیزیں سب ثانوی ہیں، اور سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا. انہوں نے اپنی پوری زندگی سے یہ ثابت کر کے دکھا دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسٹرگل سے وابستہ ہے. آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا. آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کی والد محترمہ کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد آپ کے دادا جو آپ کی پرورش کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کے چچا جو آپ کے پشت پناہ تھے ان کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سال انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی. آپ کے خلاف طرح طرح کی آزمائشیں آئیں. ایک آدمی چادر لے کر کے آیا تاکہ آپ کے گلے میں لپیٹ کر کے گھونٹ دے آپ کے گلے کو. آپ سجدے میں گئے تو اوجھ رکھی گئی. وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا. ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. آپ کے جسم اطہر پر اتنے پتھر مارے گئے کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کی زندگی داؤں پر لگ گئی. احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے. جب تک اس زمین پر ہمارا رہنما، ہمارا رہبر، ہمارا آخری پیغمبر، جس پر ہماری جان قربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا میں رہی، کرب و بلا کی زندگی سے آپ گزرتے رہے، قربانیاں دیں اللہ کے راستے میں. اور صحابہ کو یہ بتایا کہ
کہ تمہارا مال، تمہارا اسباب، تمہاری اولاد، تمہارا کیریئر، سب کچھ تمہارے رب کے لیے ہے، اور یہ بات بتائی کہ ہماری نماز اور ہمارے مراسم عبودیت اور ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے. تو ہماری جو زندگی ہے وہ اصلاً قربانیوں سے عبارت. ہر وقت اس تڑپ میں رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اور ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے دین کا بول بالا اس زمین پر ہو، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل ہو، اللہ تعالیٰ کا دین پھلے پھولے، یہاں پر ظلم کا خاتمہ ہو، انصاف کا بول بالا ہو. ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں اور احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے اور سناتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دور کی بات ہم نے کیا ہے یا جو باتیں ہم بتا رہے ہیں وہ بہت پرانی باتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو ہم نہیں ہو سکتے، بالکل صحیح بات ہے. آپ اللہ کے نبی تھے، خاتم الانبیاء تھے، سید المرسلی تھے، آپ پر فضل تھا اللہ تعالیٰ کا، آپ کے گردے پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہم. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہستی جو ہمارے ذریعے اور ہماری طرح کی گوشت پوت رکھنے والی ہستی تھی، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اور اس زمین پر جو انہوں نے قربانیاں دیں وہ سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کس انداز سے اپنی صلاحیتیں اور اپنی زندگی داؤں پر لگا دی. تو جب کبھی تقریر کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پرانے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں آپ، وہ تو بہت اولو عزم لوگ تھے اور بہت ہی زیادہ ایمان والے تھے، ہم اسے نہیں ہو سکتے. تو میں آپ کو چند چیزیں آج فلسطین سے بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کا جو یہ واقعہ ہے اور فلسطین کا یہ جو معاملہ ہے، اس میں ہمیں 2-3 باتیں بہت اہم ملتی ہیں ہماری زندگیوں میں. آج آپ ایمان دیکھنا ہو تو فلسطین کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیے، اگر آپ جرأت و ہمت کو دیکھنا ہو تو وہاں کے بھائیوں کو آپ دیکھیے، اگر اللہ رب العزت کی آزمائشوں پر صبر کرنا ہو اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہو تو ہماری ان بھائیوں کی طرف نظر ڈالیے، اگر اللہ رب العزت کے فیصلوں پر جم جانا ہو تو آپ ان کی ماؤں، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھیے جو فلسطین کے اندر ہوا اور جو جاری ہے. تقریباً 1.5 سال تک یہ مسئلہ چلا ہے، اور اب جا کر کے وہاں تھوڑی سی راحت ملی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے اعزا اقربا شہید ہو چکے ہیں، گھر کھنڈر بن چکے ہیں، امیدیں جو تھیں وہ سب معدوم ہو گئی ہیں. لیکن وہ ابھی حوصلے میں اس لیے ہے کہ سب سے بڑی امید جو وحدہ لا شریک کی امید ہے وہ ابھی باقی ہے. جب اللہ رب العزت ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے مال کی شہادت دو ہمارے راستے میں، تمہاری زندگیوں کی شہادت دو ہمارے راستے میں، تو ہمیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ یہ مال اس نے دیا، اس کے راستے میں ہم نے قربان کیا، یہ جان اس نے دی، اس کے راستے میں ہم نے قربان کیا. تو آج اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہمیں ایمان سمجھنا مشکل ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھنا مشکل ہے، جس میں ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنا مشکل ہے، جس میں ہمیں متحد ہونا مشکل ہے، جس میں ہمیں توکل کرنا مشکل ہے، جس میں اس بات پر امید رکھنا کہ حالات کتنے ہی ناگفتہ بے ہو جائیں، اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فیضان، اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات ہمارے اوپر آ کے رہیں گے. اللہ رب العزت کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، وہ دیکھنے کو ملا ہے. آج مومن کے پاس سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے. دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایمان اگر ہم کو گرمی نہیں دے سکتا، یہ ایمان اگر اللہ رب العزت کی پسند کی طرف نہیں لے جا سکتا، یہ ایمان اللہ رب العزت کی ناپسند سے اگر ہم کو روک نہیں سکتا، یہ ایمان دنیا کی گہما گہمی میں اللہ رب العزت کے لیے وقت نکال کر کے چند آنسو بہانے کا موقع اگر نہیں دے سکتا، تو یہ ایمان ہمارا بجھ گیا ہے. ہمیں دوبارہ ایمان لانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے ہم کو. ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فصلوا اللہ ان یجدد لکم ایمانکم. تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو تازہ کرتے رہیں. یہ ایمان اصل چیز ہے. ہم مومن ہیں تو سوچ سمجھ کر کے ہمیں مومن ہونا ہے، شعوری ایمان لانا ہے. جب تک ہمارے ایمان میں گرمی نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات کہی گئی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ رب العزت سے جڑ جاؤ. اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہ تمہارا مولا ہے. کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار ہے. اللہ رب العزت کی کائنات ہے،
ہم کو کچھ دنوں کے لیے اس نے دنیا میں بھیجا، ہمارے آبا و اجداد بھی اس دنیا میں آ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر کے قبروں میں جا کے سو گئے، ہم بھی قبروں میں جا کے سونے والے ہیں۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کشا کشاں تم اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی۔ قبروں میں ہم سونے کے لیے تیار ہیں، ہماری قبروں کی لینڈ مارکنگ ہو چکی ہے، ہماری قبر، آپ کی قبر، مسجد میں حاضرین کی قبر، عام سارے لوگوں کی قبر کہاں ہوگی آج ہی لینڈ مارک ہو چکی ہے، ہم اس قبر کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں کشا کشاں۔ تو کہا گیا کہ اس اللہ رب العزت کی طرف پلٹو کہ پوری کائنات اس کی ہے اور اس نے تمہیں چند دنوں کے لیے یہاں بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو اس کو نہ بھولو، اس کی تعلیمات کو نہ بھولو، اس کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کے احکامات کو نہ بھولو، اس کے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نہ بھولو، اس لیے کہ تمہاری زندگی یہاں بھی چین سے ہوگی، سکھ سے ہوگی، تمہارے مسائل حل ہوں گے اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو گے، اور مرنے کے بعد تمہاری زندگی میں اللہ رب العزت خوشیاں بھر دے گا اگر تم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں کام کر کے اس کے ہاں پہنچو گے۔ تو یہ بات ہمارے پاس لازماً رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ کی قوت، طاقت، صلاحیت کی وجہ سے دین غالب نہیں ہوا ہے، جنگوں میں فتح نہیں ہوئی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ تیر نہیں چلا رہے تھے، تیر اللہ تعالیٰ چلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ٹوٹے پھوٹے بندوں کو دیکھتا ہے کہ جب اس کی طرف متوجہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فیضانات آتے ہیں، نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ رب العزت تمہاری مدد پر اتر آئے تو کون ہے جو تمہیں اس سے ہٹا سکے؟ اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں رسوا کرنے پر آ جائے تو کون ہے جو تمہیں رسوائی سے بچا سکتا ہے؟ آج جو فلسطین میں نصرت آئی ہے، فتح آئی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، شہداء دینے کے بعد آئی ہے، آزمائشیں برداشت کرنے کے بعد آئی ہے، اللہ کے راستے میں جمنے کے بعد آئی ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہ دماغ میں آئے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، اتنے دن تک انتظار کیا، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، ہمارے رشتہ دار اس دنیا میں شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نہیں آتی۔ کیا اللہ رب العزت نعوذ باللہ نہیں موجود ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ہمارے لیے نہیں آئے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ صحابہ کرام کے بھی بارے میں آتا ہے کہ حنین میں جب اللہ تعالیٰ کی نصرت میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو صحابہ کے درمیان بھی بے چینیاں پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی فتح کہاں ہے۔ زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، وہ بھی انسان تھے۔ لیکن ہمیں آج کے دور میں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے اتنا لمبا پیریڈ گزارا، 75 سال سے ایک لڑائی لڑتے لڑتے وہ یہاں پہنچے، اور 1.5 سال تقریباً انہوں نے کرب و بلا کی زندگی گزاری، یعنی ان کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، ان کے پاس مسجدیں نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے پاس اعزاء و اقربا نہیں ہے تسلی کے لیے، لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑا مونس ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں اولاد دیا، جس نے ہمیں رشتہ داریاں دی، جس نے ہمیں مال و اسباب دیا، جس نے ہمیں اس پرسکون زندگی عطا فرمائی، وہی ہے جو ہمیں آزماتا ہے اور وہی ہے جو آزمائش سے نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، یہ بات آج ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم تمام کے لیے بھی یہ سبق موجود ہے کہ اپنے ایمان کو بہتر کریں۔ ہندوستان میں ابھی ہمارے لیے حالات بہت اچھے ہیں الحمدللہ، ہمیں مسلمان بن جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم تمام اپنے دین سے بہت دور ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نام تو اس کا لیتے ہیں لیکن کام اس کا نہیں کرتے، جو اللہ رب العزت کے دین پر چلنے کا دم تو بھرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے دین کے لیے وہ قربانیاں نہیں دیتے، اپنے وقت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں ڈالتے۔ اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے دریا کا رنگ سرخ ہو گیا مسلمانوں کے خون سے، لیکن اللہ رب العزت کو اس لیے جلال نہیں آیا کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ بندے تیار نہیں تھے اور اللہ رب العزت کا دامن پکڑ کر کے وہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ فلسطین کے بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا تو آزمائشوں کے طویل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو کیا۔ یہ اینٹ کے مکانات ہیں، یہ پھر بن جائیں گے، اولاد پھر نصیب ہو جائے گی۔ جو شہداء گئے ہیں
وہ اللہ رب العزت کی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اعزا و اقربا ماں باپ کے لیے بشارتیں چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ وہ ویلکم کریں گے جنت میں اپنے ان ماں باپ کو جنہوں نے صبر کیا اور شکر کے ساتھ وہ رہے کہ میرے مالک تو نے ہی دیا تھا ہمیں اولاد، اور تیری راستے میں ہم نے ان کو قربان کر دیا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے لیے حرکی جذبہ ہے، یہ ہمارا جذبہ انقلابی جذبہ ہے، یہ ہمارا جذبہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے توانائی دیتا ہے، اور یہ جذبہ اس زمین پر اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم تمام کو تیار کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آزمائشوں پر صبر کرنے کی جہاں تک بات ہے، یہ بات تو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کہی گئی ہے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسا لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جان نکلنے کی وقت کی کیفیت ہے کہ وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، لیکن مختلف آیات اور مختلف احادیث ایسی بھی موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آدمی جب سنکٹ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ صفوں میں آ کر کے ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہم تمام کو غم سے نکالتے ہیں، وہ ہم تمام کو آزمائشوں سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو۔ آپ کو معلوم ہے حزن کا تعلق پاسٹ سے ہے، ماضی سے ہے۔ غم نہ کرو ان چیزوں پر جو ہو چکی، شہداء تم نے دیے، غم نہ کرو۔ تمہارے گھر کھنڈرات بن گئے، غم نہ کرو۔ تمہارے اعزا و اقربا شہید ہو گئے، غم نہ کرو۔ اور ولا تخافو کا مطلب خوف نہ کھاؤ کہ آئندہ آنے والی جو دن ہے اس میں کیا ہوگا۔ یہ دنیا کے جو سپر پاور ہیں، یہ جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس مال و اسباب ہے، یہ بظاہر بہت بڑے رکھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت کی اس بارگاہ میں وہ فقیر محض ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العزت وہ ستودہ صفات ہے، وہ ہے جو غنی ہے، وہ ہے جو سب کو دیتا ہے، وہی ہے جب دیتا ہے تو سب کو ملتا ہے۔ آج امریکہ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، آج یورپ کے کنٹریز کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ تمہارے مال، یہ تمہارے اسباب، یہ تمہاری صلاحیتیں، یہ تمہارا ٹیکنالوجی، یہ تمہارے مواقع، یہ سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں حساب و کتاب کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ جنہوں نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے گھر ڈھائے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرم بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو شہید کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے، اور آج بھی وہ جرأت اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی ہے تاکہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی تو ہمارے گھر منٹوں میں بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے وہ اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہمت ہے، اگر آپ کے دل میں جرأت ہے، اگر آپ کے دل میں حوصلہ ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ رب العزت کے لیے محبت ہے، تو اس دنیا میں آپ خوش و خرم رہیں گے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اس کے لیے ہم تمام کو ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس انداز سے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ دین ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والا دین نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ کی عظمت بیان کریں گے، وحدانیت کی بات کریں گے، اس زمین پر ظلم کے خلاف کام کریں گے، انصاف کے بول بالے کے لیے کام کریں گے، جو طاغوت ہے، جو ظالم لوگ ہیں، جو جابر لوگ ہیں، وہ سب آپ کو ٹھنڈے پیشوں برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہاں کوئی قوم نہیں ہے ہندوستان کے اندر، بلکہ ہم امت ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو امت مست بنایا ہے، تم کھانے پینے والی امت نہیں ہو، تم گھر بنانے والی امت نہیں ہو، تم افزائش نسل کرنے والی امت نہیں ہو، تم یہاں پر کیریئر بنانے والی امت نہیں ہو۔ یہ سب چیزیں پارٹ ٹائم بینگ ہیں، یہ سب سیکنڈری ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے کاموں سے خوش ہو جائے، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارے گھریلو زندگی، تمہارے بازار کی زندگی، یہ سب ایسے ہی ہو جائے جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر نوازتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں جنت ایسے ٹھنڈے پیٹوں مل جائے گی، یہاں تک کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تم سے پہلے آزمائے گئے لوگ
ان پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، مستہم البأساء والضراء، آج فلسطین کے اندر آپ دیکھ لیجئے، مستہم البأساء والضراء، انہیں آج باسا یعنی فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی، یہ سب میں آ گئی ہے، اور ذرہ کا مطلب تکلیف اور پریشانی اور ہر طرح کی مصیبتیں سب ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ہم جب آزما لیتے ہیں بندوں کو تو ہم ان کو پھر نصرت دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہم سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں۔ ہم تمام کو ہندوستان میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، یہ اچھے ایمان کی طرف آئیے، حب الہی جل جلالہ کی طرف، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں آنا ہے، فکر آخرت کی طرف آنا ہے، اللہ کی رضا کی طرف ہمیں آنا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ آزمائشوں کو تو ہمیں دعوت نہیں دینی، لیکن اگر آزمائشیں کہیں آ جائیں تو صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، ڈٹنا ہے، جمنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دینا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں اپنی زبان کی قربانی دے سکتے ہیں، آج ہم اپنے اللہ رب العزت کے دین کے لیے قلم کی قربانی دے سکتے ہیں، آج اللہ رب العزت کے دین کے لیے صلاحیتوں کی قربانی دے سکتے ہیں، آج اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہم مال و اسباب کی قربانی دے سکتے ہیں، آج اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں ہم اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ رب العزت کے دین کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے اعزا و اقربا کو اس جانب بلا سکتے ہیں، اپنے محلے اور سماج کو ہم اویئر کر سکتے ہیں، ہم مسلم امت کے اندر اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، ہم تمام غیر مسلم بھائیوں کے اندر اللہ رب العزت کا دین پیش کر سکتے ہیں، غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ کے پاس یہ موقع نہ بچے، آج موقع موجود ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، آپ وقت نکالیے، اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دی ہے، مال و اسباب دیا ہے، کھاتا پیتا بنایا ہے، تو اس کا شکر ادا کیجئے اور اللہ رب العزت کے راستے میں آگے بڑھیے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں اس پورے انٹرنیشنل اور خاص طریقے سے فلسطین کے سینیریو میں ہم تمام کو ملتا ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا، فلسطین کے جو بھائیوں کا اللہ رب العزت کے راستے میں اتحاد و اتفاق ہے، وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل۔ یاد رکھیے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد انہی مسلمانوں پر آتی ہے جو یکجٹ ہوتے ہیں، جو اعتصام بالکتاب و سنہ ہوتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بات ہم کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار و افتراق میں مبتلا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے کی جو لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی، اس میں کسی ایک آدمی نے، میں ٹولے کی بات نہیں کرتا، میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، میں کسی گروپ کی بات نہیں کرتا، میں کسی جماعت اور جمعیت کی بات نہیں کرتا، کسی ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ حماس کے لوگوں نے ہمیں کٹوا دیا، یہ جو عسکری لوگ ہیں یا جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے ہم کو کٹوا دیا، ہمارے گھر کو برباد کر دیا، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے کوئی آواز سنی فلسطین کے اندر سے؟ نہیں سنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان لوگوں کے پاس آتی ہیں جو متحد ہوتے ہیں، جو ایک جان ہوتے ہیں، ان کے جسم الگ الگ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جان کے مانند ہوتے ہیں۔ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، یہ جو میری امت ہے، ایک امت ہے، تم مل جل کر کے رہو اور میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ جب اللہ رب العزت کے لیے آپ ایک صف میں ہوتے ہیں، آپ کی صف ایک ہوتی ہے، آپ کا مقصد ایک ہوتا ہے، آپ کا فائدہ ایک ہوتا ہے، آپ کا نقصان ایک ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتحاد اور اتفاق کا عظیم الشان جو مظاہرہ کیا گیا وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ آتی ہے۔ اسی لیے یہ اشاعت اسلام کی اس مسجد سے یہ بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم مسلکی تشدد اور مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے ہم امت مسلمہ کے کاز کے لیے ہندوستان میں ایک ہو جائیں۔ حنفی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، شافعی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، اہل حدیث اپنے مسلک پر رہتے ہوئے مل جل کر کے بھائی بھائی ہو جائیں۔ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم تمام جب تک ایک نہیں ہوں گے، ہم تمام مسلکی تشدد اور مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، مرکز توحید کی بنیاد پر ہم تمام اگر اکٹھا نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ہندوستان کے اندر ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ یہ جو فلسطین کا قضیہ ہے وہ ہم کو آواز دیتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں اور خاص طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ عزت کی زندگی گزارو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے اس دنیا میں رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ آزمائشوں سے تم کو اللہ تعالیٰ نکالے، اس دنیا میں سربلند کرے، تو تم تمام کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور متحد رہنا ہوگا۔ یہ مسلکی اختلافات صرف فروعی اختلافات ہیں جس کے کرنے نہ کرنے پر
जो दीन का कोई भी अमल और उसूल नहीं टूटता। जितने भी अहकामात हमारे पास हैं, जितने भी फर्ज हमारे पास फराइज हैं, जितने भी उसूल हमारे पास हैं, सारे मुसलमानों के दरमियान मुत्तफक अलैह हैं। हमारे पास जो आज एक दूसरे से दूर होने की वजूहात हैं वो फुरूई नौयत की हैं, उसकी दीन में कोई असल नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आज हमने, हमारे दुश्मनों ने हम तमाम को ऐसा भटकाया, ऐसा गुमराह किया कि उम्मत मुस्लिमा इस हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं है, उसके मफादात इस वक्त खतरे में हैं। आपकी मसाजिद के नीचे मूर्तियां तलाश की जा रही हैं, आपकी मसाजिद शहीद की जा रही हैं, आपके मदारिस मस्मार किए जा रहे हैं, आपके औकाफ पर हमला किया जा रहा है, आपके खवातीन के हिजाब पर मसले खड़े किए जा रहे हैं। कुरान मजीद की आयात ज़ेरे बहस मुद्दतों से हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हमले किए जा रहे हैं। ये सारे वो मसाइल हैं जिस पर सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है। तो हम तमाम अपने अपने मसलक पर रहते हुए क्यों नहीं उन उसूलों पर इस हिंदुस्तान के अंदर एकजा हो जाएं जो उम्मत मुस्लिमा का मसला है, जो दीन का मसला है, जो ईमान का मसला है। फ़लस्तीन हमको आवाज़ दे रहा है कि मुसलमानों, पूरी दुनिया में अगर तुम मुत्तहिद नहीं हुए तो तुम्हारा हशर वही होगा, तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे, तुम्हारे खून बहेंगे, तुम्हारे घरों में इस्मतें लूटी जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई जलाल आएगा नहीं। इसलिए कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नहीं हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा नहीं हो सकता। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद फरमाता है, जो अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह ताला उसका हो जाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और फरमाया कि शुक्रिया मेरा अदा करो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते वाज़े करूंगा, खोलूंगा। यह अजीब शान मामला है कि आज के हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान मौजूद हैं वो फ़लस्तीन के लिए दुआएं तो करते हैं, वो फ़लस्तीन के बारे में खबरें तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो बंदे हैं जिन पर आजमाइशें आईं। हम भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह न करे लेकिन आजमाइशें अगर हमारे ऊपर आ गई तो हमारा क्या ठिकाना होगा और हमारा क्या किरदार होगा। इस पर हम तमाम को सोचने की ज़रूरत है। अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात भूलिए, सबको अपने से अच्छा मुसलमान समझिए, मिलजुल करके अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपने भाइयों को गले से लगाइए। देवबंदी हो कि बरेलवी हो कि शिया हो कि सुन्नी हो कि अहले हदीस हो कि हनफी हो कि मालिकी हो कि शाफई हो कि हम्बली हो, ये सारे लोग वो हैं जो कलमा पढ़ते हैं, हमारे भाई हैं। हम तमाम एक हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए हम तमाम को अपना किरदार हिंदुस्तान के अंदर अदा करना होगा। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कायनात है। तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला यरूदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये दुनिया तो खत्म हो रही है, जिसका इंतकाल हो गया उसकी क़यामत बर्पा हो गई। मन मात फ़क़द क़ामत क़ियामतु, जिसका इंतकाल हो गया उसकी क़यामत बर्पा हो गई। क़यामत कब आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन आंख बंद हुई कि क़यामत बर्पा हो गई। और आपको मालूम है कब्र में जब दफन करके लोग हटते हैं तो इसी कब्र में जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाता है। रौदतुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाता है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। तो हम तमाम को इस रुख पर सोचने की जरूरत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया तो हम मुशरिकों को भी देते हैं, काफिरों को भी देते हैं, जो हमारे साथ शिर्क करते हैं उनको देते हैं, जो हमें गाली देते हैं उनको भी देते हैं, लेकिन वह तिलका दारुल आखिरा, ये जो आखिरत की जिंदगी है, नजअलुहा हमने बना दिया है उन लोगों के लिए जो जमीन पर आकर के नहीं चलते, जो फख्र नहीं जिलाते, जो इस जमीन पर माल पाते हैं, असबाब पाते हैं, टेक्नोलॉजी पाते हैं, इस दुनिया में कुव्वत और ताकत पाते हैं। वो नहीं कहते आना रब्बुकुमुल आला, अमेरिका की तरह, यूरोप के लोगों की तरह वो ये नहीं कहते कि हम ही सब कुछ हैं, बल्कि उनका सर झुक जाता है कि मेरे मालिक आपने ताकत दी है, आपने कुव्वत दी है, आपने हुकूमत दी है, आपने इज्जत दी है, आपने माल दिया है, आपने असबाब दिया है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करते हैं। ये मुसलमानों का शेवा होना चाहिए, ये इस्लामी ममालिक के सरबराहान का शेवा होना चाहिए। और आगे फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अंजाम कार मुत्तक़ियों के लिए है, अंजाम कार फ़लस्तीनी भाइयों के लिए है। ये दुनिया में आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साबित करके दिखा दिया है कि जो कुछ भी होगा, लेकिन आपको मालूम है व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, चालें वो भी चल रहे हैं, तदबीर अल्लाह ताला भी फरमा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेहतर कोई तदबीर फरमाने वाला हो नहीं सकता है। हमें अल्लाह की तरफ पलटना है, हमारी माँ और बहनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आना है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना है। नौजवान नस्ल जो हमारे दरमियान मौजूद है इसे समझना है कि हमारा दीन क्या है, और हमारे दीन को समझ करके हमारी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं उसको अंजाम देने की फ़िक्र करना है। अल्लाह ताला हम तमाम को इन सारी बातों पर गौर फ़िक्र करने और अमल करने की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।